کل لندن میں ایک ایونٹ تھا، برطانوی ارکان پارلیمان کے ساتھ ایک سٹنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی. زلفی بخاری نے سارا کچھ ارینج کیا تھا اور اسلام آباد سے آئی تھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو اور سرور باری جو کہ پتن کے سربراہ ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق. اور انہوں نے 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے. 265 حلقوں کا انہوں نے آڈٹ کیا ہے اور 265 حلقوں میں 262 حلقے جو ہیں اس میں بے ضابطگیاں ہیں اور اس میں میجورٹی حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ فارم 45 کے جو ہے فارم 45 جو جاری کیے گئے اس میں دستخط ہی اوریجنل نہیں ہیں اور بہت ساری انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں بے ضابطگیاں. اور اسلام آباد کے بارے میں، راولپنڈی ڈویژن کے بارے میں ان کے تمام طرح ایک ایک حلقے کا انہوں نے آڈر کیا ہے. تو وہ بھی کل موجود تھے. برطانوی ارکان پارلیمان کے ساتھ یہ سٹنگ تھی اور دیگر کچھ اور رہنما تھے. اظہر مشوانی صاحب نے شرکت کرنا تھی لیکن اظہر مشوانی صاحب کو ایک عدد ٹیلی فون کال، ایک عدد موبائل فون کال موصول ہوتی ہے اور وہ بھی ان بھائیوں کے نمبر سے جو کہ اغوا کیے گئے ہیں، لاپتہ کیے گئے ہیں. ان کے فون نمبر سے ایک کال آتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر اظہر مشوانی صاحب اس ایونٹ میں جائیں گے تو پھر ان کے ماں باپ کو بھی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ ایک کھلم کھلا ایک کہنا چاہیے کہ فسطائیت، فاشسٹ گورنمنٹ اس وقت، فاشسٹ رجیم اس وقت موجود ہے پاکستان میں مسلط ہے. تو اس طرح سے ہو رہا ہے. تو زلفی بخاری صاحب نے اس کو بھی آگاہ کر دیا، ٹویٹ بھی کر دیا. تو اظہر مشوانی صاحب پھرتے رہے لندن میں لیکن اندر نہیں گئے اس لیے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ جو ہیں ان بیچاروں کو تکلیف نہ پہنچے، لہٰذا یہ بھی ہوا ہے. تو بہرحال کل جو ایونٹ ہوا اس میں کامیابی یہ ہوئی کہ ایک تو پاکستان کے جو 8 فروری کے انتخابات اور اس سے پہلے جو سچویشن ہوئی اس کے بارے میں پری پول ریگنگ اور پھر خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف اور کارکنان پہ بیتی اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور مہربانوں نے بہت اچھی ڈیٹیلز کے ساتھ، سرور باری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیا کچھ ہوا ہے اور الیکشن کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا ہے اور جمہوریت کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جتنے بھی ظلم و ستم ہیں ان سب سے آگاہ کیا. چار دیواری کو جو پامال کیا جا رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بچوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، ان سب کے بارے میں برطانوی ارکان پارلیمان کو آگاہ کیا گیا اور برطانوی ارکان پارلیمان نے بہت تفصیل سے ان کا موقف سنا اور موقف سننے کے بعد وہ بالکل اس بات پہ ایگری ہو گئے اور انہوں نے اپنی ولنگنس، اپنی مرضی اور منشا شو کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، غیر جمہوری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، شہری آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے، سیاسی آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے. ان تمام صورتحال سے جو برطانوی ارکان پارلیمان ہیں انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ وہ ان ساری چیزوں کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں گے اور بین الاقوامی سطح پہ، بین الاقوامی فورمز پر لے کے جائیں گے اور یہ صورتحال کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے موجودہ ترقی یافتہ مہذب دور میں. تو بتایا گیا کہ پاکستان میں اس وقت عملاً مارشل لا ہے اور غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، عملاً مارشل لا ہے. وہاں پہ آئین قانون کا کوئی اور عدالتی فیصلوں کا کوئی احترام نہیں کیا جا رہا. تو بہرحال یہ ایک اچھا ایونٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس سے پہلے امریکہ میں ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کا خاص طور پہ ورکنگ گروپ کا جو رپورٹ ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آئی. وہاں پہ کچھ سوالات بھی کیے گئے، اعتراضات بھی کیے گئے اور کہا گیا کہ جی مریم صاحبہ کا جو معاملہ تھا اس وقت آپ کہاں تھے، کیوں نہیں آپ کو خیال آیا. تو اب تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ اقوام متحدہ کی جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے وہ بہت ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس لیے اب ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. خاص طور پہ عدت کا معاملہ جو ہے، عدت کیس جو کہ اس پہ بہت زیادہ ریاکشن دیکھا گیا اور اس کے بعد اس خبر کو، عدت والے کیس کو شاکنگ نیوز کے طور پہ کنسرن شو کیا گیا کہ یہ شاکنگ ہے ہمارے لیے کہ ایک عمران خان صاحب سے سیاسی انتقام لینے کے لیے، صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے ان کی اہلیہ کے جو نجی بہت ہی پرسنل، انتہائی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا اور ان کو ملائن کیا گیا اور ان کو
ان کی تذلیل کی گئی، ان کو بے توقیر کیا گیا، اس بات پہ بہت زیادہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس کس طریقے سے رسوا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، اور جو میڈیا پر سینسرشپ ہے، عدلیہ کو، ججز کو جو دبایا جا رہا ہے. اور ان پہ دوسرا بڑا ایونٹ جو ہے پیرالل، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ نیو یارک میں خطاب کیا، اور ان کو وہ بھی بہت بڑا ایونٹ تھا، ان کو اسپیشل بلایا گیا تھا انویٹیشن پہ. اور ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ آنا چاہ رہے تھے، خاص طور پہ لندن والے ایونٹ میں، ان کو نہیں آنے دیا گیا. اسلام آباد گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، اور گورنمنٹ سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں انہوں نے اجازت دی. اسی طریقے سے نیو یارک میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کچھ سینئر وکلا نے آنا تھا، ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ نہیں تشریف لے جا سکتے، آپ یہیں پہ رکھیں، اور آپ ایسی کسی ایونٹ پہ نہیں جائیں گے. تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو بہرحال جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں جو حق ادا کیا اس کے بارے میں، اور وہاں پہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہا جاتا تھا ماضی میں کہ یہ جو ایون فیلڈ کے باہر احتجاج ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے جی؟ تو بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ لندن میں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھیجا گیا جنہوں نے مس بہیو کیا، بدتمیزی کی، ایون ارکان پارلیمان سے بدتمیزی کی، اور جو وہاں کے شرکاء تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. زلفی بخاری سے بہت سخت سوالات کیے گئے، مہربانوں سے بہت سخت سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، کیونکہ ان کے پاس کافی سچ تھا. تو بہرحال وہاں پہ پیڈ لوگ بھی موجود تھے، تو اس طرح کی گفتگو وہاں پہ ہوئی. اور پھر پیرالل اسی طریقے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ایونٹ میں باہر مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، اور جو نون لوگ ہیں وہ سول سوسائٹی کے نام پہ اور اوورسیز کے نام پہ، انہوں نے وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کہ ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی. اور لیکن وہاں پہ چونکہ پاکستان کے جو اصلاً جو چاہتے ہیں رول آف لا ہو اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، وہ بھی موجود تھے. تو یہ بھی ہوا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بھی انڈر پریشر کرنے کے لیے، ان کو بے توقیر کرنے کے لیے نیو یارک میں بھی ایسی بےہودہ حرکتیں کی گئیں. تو میرا خیال ہے کہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو فاسسٹ سرکار ہے یہ ہر جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور اس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. بہرحال جبکہ دوسری جانب یہ آج کچھ خبریں جو کہ آپ کو نظر آئیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس تھا. عدالت نے بشرا بی بی کا مقدمات کی تفصیلات ایک تو مانگی گئی ہیں، اور دوسرا نئے کیسز میں ان کو گرفتاری سے محفوظ رکھنے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی. رجسٹرار نے اعتراض کیا تھا، وہ اعتراضات دور کر دیے گئے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ابتدائی سماعت کے بعد دور کر دیے، اور فریقین کو بشرا بی بی کے خلاف تمام زیر التوا مقدمات، انکوائریز اور نوٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے. یہ استدعا کی گئی ہے. اعتراضات دور ہو گئے ہیں، اور نوٹس ہو گیا ہے آج کے لیے، اور آج اس کی سماعت ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا جواب آتا ہے جی. اسلام